مختلف صورتوں کے نا مختلف فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں، دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عرب کے اندر دلہن سجی۔ فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے، اپنا گھر ہی دیکھ لے، تو غور تو کرنا ذرا۔ یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا، تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے۔ میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے، اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے۔ اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی، بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے۔ اللہ نے جو بنایا ہے نا، جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی، تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، پھر بھی تفسیر ختم۔ ہم پرانی بات نہیں کرتے، یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ، قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی۔ ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھے، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بددعا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں۔ اتنا وسیع۔ اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے، تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے۔ یہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی، تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں، ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحان، اناج میں جو بھوسے والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار،
ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا۔ فرمایا ڈر جاؤ، کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر پاک نے بیان فرمائے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں، دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عرب کے اندر دلہن ہے سجی۔ فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور انسان تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے، اپنا گھر ہی دیکھ لے، تو غور تو کرنا ذرا۔ یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا، تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے۔ میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے، اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے۔ اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی، بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے۔ اللہ نے جو بنایا ہے نا، جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا ہے۔ اور فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی، تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، پھر بھی تفسیر ختم۔ ہم پرانی بات نہیں کرتے، یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ، قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری 1 جلد بن گئی۔ ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی 1 جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھیں، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بددعا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں، اتنا وسیع۔ اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے، تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے۔ یہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی، تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں، ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں،
ہیں جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، والسماء رفعہا ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحَانِ، اناج میں جو بھوسے والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا، وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے، یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا، فرمایا ڈر جاؤ۔ کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دیے ہیں وہ محدود دیے ہیں۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے لیکن دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، اس کے کان سنتے ہیں لیکن اگر آواز دیوار کے پیچھے سے آئے تو پھر نہیں سن پاتے۔ عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود اعضاء اور ان کی حدود مقرر کر کے نعمتیں عطا فرمائی۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ یہ انسان کا ضعف ہے، یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہو تو سن نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا یہ انسان کی کمزوری نہیں ہے، یہ انسان کی پردہ پوشی ہے، یہ انسان کے لیے نفع اور فائدے کی بات ہے۔ اگر ہر شخص دیوار کے پیچھے دیکھے گا لوگوں کے پردے کیسے قائم رہیں گے؟ اگر ہر شخص دیوار کے پیچھے کی بات سنے گا تو انسان کی پرائیویسی کا کیا بنے گا؟ انسان کی طبی ضرورت ہوتی ہے اس کی نجی اور پرائیویٹ زندگی۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہو کہ کوئی اس کے پاس موجود نہ ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، اس میں وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے۔ ہر وقت انسان کے لیے جلوت بہتر نہیں ہوتی، اسے خلوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اطمینان عطا کیا ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، آرام کی نیند لیتا ہے، آرام سے وہ اپنے اوقات کو گزارتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محدود اعضاء دیے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جو اخلاقی حدوں کو پار کریں۔ آج بہت زیادہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو پردوں کے پیچھے دیکھنے کا، اندر کی باتیں جانچنے کا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، میں تمہیں ٹو لگا کے بتاتا ہوں میرے پاس خاص بات، میں تمہیں بتاتا ہوں دراصل واقعہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو محدود بنایا ہے تو یہ جستجو کرنا اور یہ تجسس کرنا اور کسی کی جاسوسی کرنا
یہ تو اخلاق کے بڑے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہیں، بعض گمان گناہ بھی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کی جستجو نہ کرو، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں۔ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جن کا مزاج جاسوسی کرنے کا ہوتا ہے، ٹو میں پڑنے کا ہوتا ہے، آپ کبھی ان کی نفسیات دیکھیں بیچارے ہو کس طرح کے جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی روحانی زندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، ذہنی کشمکش کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار، جو کسی کی جستجو میں ہے، بجائے اس پر کہ وہ اپنے لیے کچھ محنت کریں، اپنے حصے کی کوئی ڈیوٹی کریں، وہ دوسروں کی جاسوسی کر کے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وسوسوں کا بھی شکار کر رہے ہیں، اپنی روحانیت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ بعض ایسی باتیں بھی چاہتے ہیں، ایسی باتوں پر بھی تبصرہ کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ چلیں بالفرض کسی کو کسی کے عیب کی اطلاع ہو بھی گئی تو اس کے لیے تو صرف دو ہی باتیں ہیں، یہاں تو آپ جائیں گے اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس شخص کو تبلیغ کریں گے، اسے اکیلے میں مل کے اس برائی سے بچنے کا کہیں گے، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ یہ تنقید کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کے اس عیب کو بیان کرنا، یہ تو کسی طور بھی قابل قبول چیز نہیں ہے۔ اور پھر جو خوبصورت لہجوں کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات جو لوگ رکھتے ہیں، ان کا تو یہ انداز بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص کے لیے جاسوسی کرتے پھریں۔ وہ تو خوبصورتیاں تلاش کرتے ہیں، وہ تو اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ تو خیر کے پیچھے۔ دو قسم کی مکھیاں آپ کو معاشرے میں ملیں گی، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، ڈھونڈتی پھرتی ہے کوئی پھول کہیں مل جائے، اس پھول پر بیٹھتی ہے اور اس پھول سے فیض یاب ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتی ہے تو اپنے چھتے میں آ کے، اپنے گھر میں آ کے شہد بناتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور ایک مکھی آپ کو ایسی بھی ملتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، کسی زخم پر بیٹھتی ہے، وہ پھر کرتی کیا ہے، وہ جہاں بیٹھتی ہے بیماریاں پھیلاتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ نکلی تھی، جب اس نے ارادہ کیا تھا تو اس وقت ہی منزلیں ہی الگ الگ تھیں۔ وہ تو نکلی تھی زخم ٹٹولنے، گندگی کو معاذ اللہ دیکھنے، بری چیزوں کو۔ جب اس نے واپس آ کے چھوڑا ہے تو اس نے جراثیم چھوڑے ہیں، بیماری کو چھوڑا ہے، اور یہ نکلی تھی پھولوں کی تلاش میں۔ تو جو لوگ پھولوں کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو پھر شہد نصیب ہوتا ہے، لیکن اب کوئی شخص ساری زندگی اگاتا کانٹے رہے اور اسے نصیب پھول ہو جائے، تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، جاسوسی نہیں، عیب جوئی نہیں، ہمیشہ اس کشمکش میں رہنا کہ مجھے کسی کی غلطی کا پتہ چلے۔ بتائیے نا وہ شخص کس طرح کا ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا بھلا، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اخلاقی معیار کیا ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس سٹیٹس کا آدمی ہوگا جو ہمیشہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا، اور انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے علاوہ معصوم تو کوئی نہیں، تو انسانوں میں، عام انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو عیب پتہ چل گیا، پتہ چل جاتا ہے، کسی وقت کسی کے سامنے کسی کی غلطی آ جاتی ہے، کرنا کیا ہے، رد عمل کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بلا بلا کے ان کے کانوں میں باتیں کی جائیں، اس بات کو نشر کر دیا جائے، اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا جائے، وہ کوشش کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے پھیلا دی جائے معاذ اللہ؟ نہیں، رسول رحمت نبی اکرم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں بھی حسین رہنمائی دی اور ہماری تربیت فرمائی۔ اور آپ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بلند اخلاق والا پائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یار میرے سینے میں پھول کھلیں۔ اس کی عملی مشق کریں، آپ اندازہ کریں گے کہ آپ کے اندر، روح کے اندر تازگی کتنی پیدا ہوتی ہے۔
मुस्लिम शरीफ की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी के ऐब का पर्दा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐब का पर्दा रखेगा। और ये बात याद रखिएगा, जिसके क़यामत में पर्दे रख लिए गए वो बच गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो होगी क़यामत के दिन पर्दा पोशी की, सबसे ज़्यादा हाजत तो होगी क़यामत के दिन के इसके ऐब छुपा दिए जाए। तो कितनी बड़ी सआदत है कि क़यामत के दिन इसकी पर्दा पोशी की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपनी रहमत की चादर अता फरमा रहा है। इसके पर्दे कायम रहे, ये पर्दों में छुपा हुआ अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया, कामयाब हो गया, फतहयाब हो गया, माफ़ कर दिया गया, जन्नत का हकदार बना। लेकिन उसके लिए इसे दिल बड़ा करना है, बुलंद इखलाक का मुजाहरा करना है। वो क्या करेगा? वो दुनिया में किसी का ऐब देखेगा तो उस पर पर्दा डालेगा। अगर ये काम करेगा तो नतीजे बड़े शानदार निकलेंगे। आज तो बड़ा अजीब निज़ाम है, कुछ लोग जो जासूसी करके देते हैं उनको बड़ा नवाजा जाता है। वो आंखों के तारे होते हैं, ये मेरी जासूसी करता है, मुझे खबरें देता है, उन पर लोग बड़ी बड़ी शफकतें करते हैं। तो ये अंदाज ठीक नहीं है। हाँ, किसी वक्त अगर किसी बात का किसी जगह बताना इस्लाह के लिए हो कि यार बेहतरी हो जाएगी मेरे कहने से, इस बात की इस्लाह हो जाएगी, तो इस्लाह की नीयत से मकदूर भर ज़रूरत के मुताबिक किसी बात का करना, और ऐसे शख्स से करना जो उसकी इस्लाह कर देगा, जो बेहतरी कर देगा, उसके लिए उलमा ने गुंजाइश लिखी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी तंबीह फरमाई है, फरमाया अगर तुम अपने किसी भाई का पर्दा फाश करोगे ना तो अल्लाह ताला भी तुम्हारा पर्दा फाश कर देगा, अगरचे तुम घर के अंदर भी बैठे हुए तो रुसवा कर दिए जाओगे। लिहाजा ये काम ना करें। और फिर एक और बात जो बड़ी समझने वाली है और काबिल गौर है कि जनाब बहुत सारे लोग लोगों की ऐब जोई करते हैं, तो पहले वो ये तो बताएं कि उनके अंदर कोई ऐब खुद से मौजूद नहीं है। खुद अपने आप को पाक, साफ, मुसज्जा, मुकफ़ा, पाकीज़ा समझते हैं, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, अपने आप को बड़ा साफ सुथरा जानते हैं। देखिए, एक इंसान के अपने अंदर कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, गलतियाँ मौजूद हैं, बावजूद इसके वो लोगों की ऐब तलाश कर रहा है। वो खुद घुटनों तक धंसा हुआ है खताओं में, और फिर नीचे धंसता ही चला जा रहा है, ना तौबा कर रहा है, ना इस्लाह कर रहा है, लेकिन लोगों की गलतियां बयान करता है तो बड़े धड़ल्ले से बयान करता है। और ढेर सारे सोसाइटी में लोग आपको मिलेंगे जो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आज खुद भी उनके अंदर बड़ी कमज़ोरियां पाई जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने किसी साथी के ऐब जिक्र करने का इरादा करो ना, तो पहले अपने ऐबों को याद कर लिया करो, अपने ऊपर पहले गौर कर लो। बुरे बंदे नूं लब्बन टुरिया ते जग ते मिलिया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। तो इसलिए ये इतनी कमज़ोर और कभी आदत है लोगों के अंदर के वो पहले ऐब ढूंढते हैं, टो में रहते हैं, जासूसी करते हैं, फिर उसको आगे फैलाते हैं। ये मुसलमान के अखलाकियात तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए कि दीन के तालिब इल्म की हौसला अफजाई की जाए और कोशिश की जाए कि इसका ज़ौक़ ज़्यादा बढ़े, शौक़ पैदा हो। हमारे दरसियात के जो मदारस हैं उनमें पहले साल में अगर 80 बच्चे दाखिल होते हैं तो आखिरी साल में वो 8 रह जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी होती है, तो निज़ाम तालीम के अंदर खलल पड़ता है। बहरहाल कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब अहले मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करते थे कि आप तो माज़अल्लाह घड़ के आयात लाते हैं, तो रब करीम ने फरमाया कि महबूब आप इनसे फरमा दें कि अगर इन्हें इसमें कोई शक हो जो हमने अपने बंदाए ख़ास पे नाजिल किया है, तो इनका ये ख्याल है कि घड़ के लाते हैं, तो ये भी तो अरबी है ना, फसाहत व बलागत ये भी जानते हैं, तो आप इनसे कहें कि एक सूरत कुरान मजीद की तरह की एक सूरत ला के दिखाओ।
یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کافروں کے پاس اگر اس کا جواب ہوتا تو وہ کبھی بھی بدر اور احد میں تلواریں لے کے نہ آتے. اس کا جواب ہی نہیں تھا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آؤ، اور 1 2 3 4 لوگ نہیں. فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، توجہ ہے میری بات پر، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی ہیں وہ سارے جمع کر لو، سارے جمع ہو جاؤ اور قرآن مجید کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ. ایک صورت. اور فرمایا لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور پھر قرآن مجید نے اگلی آیت میں خود ہی جواب دے دیا. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، میری طرف دیکھیے گا جی، فرمایا اگر تم نہ لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز لا بھی نہیں سکتے. اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. پھر باز آ جاؤ، پھر قرآن مجید کی مخالفت کرنا چھوڑ دو. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. قرآن مجید ایک مکمل دستور حیات ہے. قرآن پاک انسان کے باطن کی حفاظت فرماتا ہے. قرآن پاک انسان کو استقامت کا درس دیتا ہے. یہ ہماری درسی کتابیں ہیں نا، توجہ ہے نا میری بات پر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں چھیتی ٹور جانا جے میرے ال تکو، بڑی مہربانی. آپ اس طرح دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں تو تیار بیٹھا ہوں، بڑی جلدی چلا جاؤں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑا موقع دیں، آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میرے عزیز دوست، قرآن مجید فرقان حمید وہ نصاب زندگی ہے جو مکمل دستور حیات عطا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اسکولوں اور کالجوں کا نصاب ہوتا ہے نا، وہ پورا بورڈ بیٹھ کے بناتا ہے. 2 4 5 لوگ نہیں وہ بناتے. ہم اس نصاب کے قائل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم جو ہے اس کو اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ ہم جدت پیدا کر کے جدید لوگوں کو دین کے قریب کریں گے تو وہ کوئی بری بات نہیں. لیکن ایک مکمل بورڈ بیٹھتا ہے، مکمل بورڈ، اور وہ بیٹھ کر کے نصاب بناتا ہے. لیکن 2 4 سال گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نصاب میں کمزوریاں ہیں، نصاب بدل دیا جاتا ہے. الحمدللہ تعالی ہر روز لوگ نصاب بدلتے ہیں. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آکسفورڈ کا نصاب کتنی دفعہ بدلا ہے اور وہ کن کن چیزوں کی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. یہاں روز رنگ بدلتے ہیں اور سائنسدانوں کے نظریے بدلتے ہیں، پر جو شے نہ کبھی بدلی ہے نہ بدلے گی وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی اس میں کبھی. یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پر وہ توجہ نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے. اس کے باوجود مدارس کا رزلٹ بڑا عمدہ ہے، بڑا شاندار ہے. آپ کو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مسجد ملتی ہے. تو مسجد کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو عملہ ہوتا ہے، جو سٹاف ہوتا ہے، اس میں سب سے ضروری امام صاحب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری. پھر رمضان المبارک میں ایک مکمل حافظ کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں قرآن مجید سنائے. یہ مدارس کی کامیابی آپ دیکھیں، مدارس کی، کہ بغیر حکومتی سرپرستی کے مدرسے چلتے ہیں اور عام لوگ، سادے لوگ جنہیں کوشش کر کے کاٹ دیا جاتا ہے معاشرے سے، وہ اداروں کو چلاتے ہیں. اس کے باوجود ان کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ رمضان میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں. مسجدیں نہیں ملتی، بہت سارے حافظ رہ جاتے ہیں قرآن جی سنانے سے. یہ مدارس کی کارکردگی ہے. اور آپ کو کبھی ایسا نہیں ملا ہوگا، کبھی کسی پیپر میں آپ کو اشتہار نہیں پڑھنا پڑا ہوگا کہ جناب مسجد کا خطیب نہیں مل رہا. کبھی نہیں. نہ کبھی آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا کہ تنخواہیں کم تھی تو مولویوں نے ہڑتال کر دی ہے، وہ بڑھیں گی تو پھر وہ آگے بڑھیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن میرے رب کریم کا کلام ہے.
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چاشنی پیدا کیا، ایک حسن ہے. جو قرآن مجید پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگ ہیں نا، وہ بڑا مزہ لیتے ہیں اس کام کا، انہیں بڑا سکون دیتا ہے، بڑا اطمینان دیتا ہے. جو بات آج آپ سے کرنی ہے، جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ حافظ بھی قرآن پاک کے ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں. قرآن مجید کے مفاہیم بیان کرنے والے الحمدللہ لوگ ہر دور میں پائے جاتے رہے. اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ملیں جو قرآن پاک سے پیار کریں، جو قرآن مجید سے محبت کریں، جن کا شوق ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے کہا، وَذَكِّرْنَا رَبَّنَا يَا أَبَا موسیٰ، کہ ابو موسیٰ مجھے میرے رب کی یاد تو دلا. تو ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے، حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مختلف جگہوں سے قرآن مجید تو پڑھ کے سناؤ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پڑھتا گیا اور عمر سنتے گئے، میں پڑھتا گیا اور عمر سنتے گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خبر اس وقت ہوئی، آنکھ تب کھلی جب مسجد نبی میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. اس کو نا آپ عقل سے دور نہ سمجھیں. اس بات کو میں نہیں چاہتا کہ آپ خالی سبحان اللہ کہیں اور میں داد لے کے رخصت ہو جاؤں. اس کو آپ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں نا داتا گنج بخش علی اجمیری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے. یہ ہمارے بہت سارے حضرات کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ابھی سے کہنے لگ گئے ہیں کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہاں تو لینے دو یار، ہاں تو لینے دو. اور بڑی دقت ہوگی، کہیں گے تراویح بڑی مشکل کام ہے، کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو آدمی 1-1.25 گھنٹہ تراویح کے لیے کھڑا نہیں نہ ہو سکتا، اسی بندے کو ہم نے 2.5 گھنٹے پاسپورٹ کے دفتر کھڑے دیکھا ہے. اسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ امیگریشن کرانے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سیدھے سٹینڈ کھڑے رہتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ خوبصورت شخصیت ہیں جن کا صوفیاء میں بھی اونچا مقام ہے اور محدثین میں بھی اونچا مقام ہے، اونچے درجے کے آدمی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا. رات کو میں اس سے ملنے جایا کرتا تھا. سردیوں کی لمبی رات تھی تو میں نے، چونکہ میں خاندانی طور پر ایک سالے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو میں نے اس کے محلے میں جا کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. تو امام صاحب نے نا تھوڑی رکعت لمبی کر دی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب تو فارغ ہیں، تو ہمیں تو اور بھی کام ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، پٹے پہ بھی بیٹھنا ہے، سیاسی تبصرے بھی کرنے ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں کٹھی کی ہوئی ہیں، تازی فوٹو بھی چڑھانی ہے، اور بھی کئی رٹیں. تو مولانا نے لمبا پڑھ دیا. کہتے مجھے غصہ آیا. خیر نماز مکمل ہوئی، میں اس خاتون کے گھر کی طرف گیا. سردی بڑی تھی، لمبی رات تھی، ٹھٹھرتا رہا. ساری رات نہیں چھت پہ آئی، لیکن مجھے غصہ نہیں آیا. میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مجبور ہوگی، تکلیف میں ہوگی. محبوب پہ غصہ نہیں آیا کرتا، یہ پکی بات ہے. جہاں محبت نہ ہو وہاں چہرے پر سخت قسم کی انسان کو پریشانیاں نظر آتی، پیار نہیں نہ ہوتا. کسی کے بچے کو لوگ بڑا مار لیتے ہیں اور اپنے بچے کو 2 تھپڑ مار کے خود رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں محبت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں وہ ساری رات نہ آئی، مجھے کوئی غصہ نہ آیا. سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ گھر میں مہمان ہیں، آج میں نہیں آ سکوں گی. پھر بھی مجھے کوئی غصہ نہ آیا. میں جب وہاں سے لوٹ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، میرا اپنا ضمیر بولا کہ عبداللہ اگر ایک عورت کے لیے تو ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، اگر اس کام کے لیے ساری رات کھڑا رہا جا سکتا ہے تو رب کے قرآن مجید کے لیے بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ میں ذہن بناؤں کہ مجھے قرآن مجید سے پیار ہو گیا، مجھے قرآن پاک سے محبت ہو گئی. امام رازی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے نا اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک. تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں. کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، قبر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا نہیں جاتی،
بالکل نہیں جاتی اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، جو سارا دن بندہ ہی راضی کرتا رہا، کسی کا ولیمہ، کسی کا جنازہ، کسی کو فاتحہ، فقط اللہ کے لیے نہیں، بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا۔ لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلے پہ بھی عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا، تو آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمتیں قبر میں استقبال کرتے۔ اور حضور نے فرمایا، سنیں جی، حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کھڈا تو کسی اور کے لیے ہے، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے، جب ذوق ہوتا ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، بھائی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں، بڑے مطمئن رہے، بڑے مطمئن، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ وہ مطمئن ہیں، وہ تیار بیٹھے تھے، بالکل تیار۔ ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے، بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب کریم میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، یہ آپ بتا دیں۔ نہ دوڑ کے گھر گئے، نہ کوئی وصیت لکھنے گئے، وہیں بیٹھے، حضور حکم کر دیں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جا قرآن کے صفحے اٹھا کے لا، تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ یقین کریں، نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی، لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا، اندر ایمان تو ہوتا ہے، تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کو، طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے کو۔ اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے، ان کی توجہ کرا دی جائے، ان کا پیار ڈالا جائے۔ جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو، تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ۔ ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی۔ ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا، تو شروع ہو جاتے۔ حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے، اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا۔ یہ مشکات میں موجود ہے۔ سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے تھے اور ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھلا کلمہ کیسے پڑھا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی سرکار نے تبلیغ نہیں فرمائی، کوئی اسپیشل بات نہیں ہوئی، میں تو گھر آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے، تو مجھے نماز کا طریقہ بڑا بھلا لگا، بڑا خوبصورت لگا، تو میں نے پوچھ لیا حضور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے یہ اس رب کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی سیکھنا ہے۔ آپ مصلی بچھائیں، آپ کا جو 2 سال کا بچہ جسے بولنا نہیں آتا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے سجدے میں لیٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کام کریں۔ قرآن مجید کی ترویج کیسے ہوگی؟ سویرے جب اماں قرآن شریف کھولتی ہے نا تو 2 سال کی بیٹی بھی سکارف لے کے آ جاتی، وہ بھی سپارے پہ انگلیاں رکھ لیتی، اور اس کا بھی دل کرتا ہے اب میں نے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، اب میرے اندر بھی ذوق ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ قرآن پاک اتنا حسن دیتا ہے، اتنا وقار دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم کے لفظ ہیں اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حدیث پر وجد کرتے ہیں۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جب پڑھتا ہوں تو وجد ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا حافظ قرآن کو، حافظ قرآن کو، قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا، یعنی خدا خود میر مجلس بود، اللہ سامنے کھڑا کرے گا اور اب فرمائے گا کہ تم اب قرآن مجید پڑھ۔
فرمایا وہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب اتنے ہی اس کے درجے بلند کرتا جائے گا، وہ جتنی آیتیں پڑھے۔ میرے عزیزو، میں مدرسے کے طالب علموں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کالج کے بچے ادھر چلے گئے تو یونیورسٹی کے بچے ادھر چلے گئے۔ یاد رکھنا آپ کا بڑا اعزاز ہے، جو آدمی اپنا اعزاز سمجھ لیتا ہے وہ کبھی احساس کمتری کا شکار، آپ کا بڑا اعزاز ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات ہے ان کی، رشک کرو، حکم دیا حضور نے۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ صبح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور شام بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور شام بھی لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ دوستو، اپنے بچوں کی توجہ آپ تب کرا سکیں گے جب آپ خود جائیں گے، خود بھی کسی مدرسے میں جائیں، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، ان سے کہیں کہ جناب مہربانی فرمائیں میرا قرآن مجید سنیں، یہ کچھ جگہ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں پڑھتا، تو ذرا میرے ساتھ توجہ کریں۔ اپنے مدارس کی مضبوطی میں کردار ادا کریں، شوق پیدا کریں مدارس کی مضبوطی کا۔ اب مدارس علماء کو بنانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور چندہ دینے والے پھر جو نخرہ دکھاتے ہیں وہ بھی بڑا باکمال ہوتا ہے، بڑا باکمال۔ اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ انسان کئی رات سو نہ پائے۔ آپ نے بھی فیکٹری لگا لی ہے، اب آپ بھی پیسے کھائیں گے، بڑی بڑی داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ اب علماء مدارس بنانے لگے ہیں، ورنہ پہلے تو نواب، سیٹھ، مالدار آدمی مدرسہ بناتا تھا، اور مدرسہ تعمیر کر کے وہ کہا کرتا تھا کہ جناب میں نے ادارہ بنا دیا ہے، میں ساری تنخواہیں دوں گا، آپ نے بیٹھنا ہے، پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، سارے مدارس نوابوں نے، سیٹھوں نے بنائے۔ اب ہمارا مزاج ہی نہیں، اب تو سیاسی سا رنگ ہوتا ہے۔ آپ محلے میں کسی کو کہہ دیں کہ جناب آپ نے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پہلے اسے صدر بنانا پڑتا ہے، دینا بھی عہدہ پڑتا ہے، وہ والا جو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، یہ دینا پڑتا ہے۔ پھر صدر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں صدر ہوں اور اسمبلی میں نے توڑی نہیں کبھی بھی، اس کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی۔ تھوڑا ذوق بنائیں، پیار کریں مدارس کے ساتھ۔ یہ پتہ ہے کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کی تعریفیں کی قرآن پاک نے۔ آپ دوسرا پارہ پڑھیں تو اصحاب صفہ کی باقاعدہ تعریف فرمائی، فرمایا غریب لوگ ہیں پر لا یسألون الناس الحافا، کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، خودداری میں رہتے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو کھانا دیتے، صحابہ میں مدرسے کے طالب علموں کو تقسیم کرتے، پھر حضور نے ان کی شادیاں کرائیں، پھر نبی پاک نے ان کو مکانات بنا کے دیے، حضور نے مکمل ان کی توجہ ان کی طرف رکھی۔ قرآن پاک سے پیار کریں، اداروں سے پیار کریں۔ مجھے کالج میں بھی کوئی 4 سال پڑھنے کا موقع ملا، میرے ایک پروفیسر صاحب ٹیچر کہنے لگے کہ آپ کسی دن آئیں، ہمیں کچھ باتیں سنائیں۔ میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ کالج اور مدرسے میں کیا فرق دیکھا؟ میں نے انہیں کہا کہ دونوں ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ، پر ہمارا جو مدرسے کا طالب علم ہے نا، وہ بھی ہمارے جوتے اٹھا لیتا ہے، وہ بھی استاد جی کی موٹر سائیکل کو ٹاکی پھیر دیتا ہے، وہ ابھی بھی پشت کر کے نہیں چلتا، استاد جی کہتا ہے۔ لیکن کالج کے بچے تو پوچھتے ہیں کہ اسلامی تعالیٰ آیا ہے، انگریزی والے دا پیریڈ ہوئے گا، ان لفظوں سے پوچھتے ہیں، ان لفظوں سے پوچھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ کوئی مفت پڑھاتا ہے، 5000 روپیہ فیس نہیں لیتا۔ تو یہ سٹیٹس ہے۔ مدارس میں بڑی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں، پر اس کے باوجود ادب ہے، خلوص ہے، وفا ہے، للہیت ہے۔ یہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ ایک دفعہ پھر پلٹ کے آتا ہوں واپس اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس مدرسے میں بڑا عمدہ کام ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں بالکل اس بات کی تعریف نہیں کر رہا کہ یہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، انسان ہے، کون ہے جو بالکل ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو آپ اچھے طریقے سے آ کے مصلحانہ انداز میں مشورہ پیش کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی بقا میں، اس مدرسے کو آگے لے کے جانے میں، اس کو ایک اچھا ادارہ بنانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ ان خوبصورت ترین بچوں کے قریب آئیں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھائیں، آپ کبھی غور کریں کہ یہ کتنا اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ ہم نکمہ بچہ سمجھ کے مدرسے میں داخل کراتے ہیں، لیکن سارے وکیل، پروفیسر، لیکچرار، ڈاکٹر
ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ نکما تھا جب مدرسے میں آیا تھا، پر مدینے والے رسول نے اسے اپنا مصلی عطا فرما دیا، اسے ممبر نصیب ہوا ہے. اب سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. تو یہ دیکھیں اللہ کتنا اعزاز دیتا ہے. ضرور توجہ کریں مدارس کی طرف. آج جن بچوں کی دستار ہونے جا رہی ہے ان کو دیکھ کر آپ رشک کریں، ان کی دستار آج ہوگی، اور حضور نے فرمایا ان کے ماں باپ کی دستار قیامت کے دن ہوگی. اللہ سونے کا تاج عطا فرمائے گا، سونے کا تاج. اللہ قیامت کے دن ان کو دستار دے گا. آپ سمجھ لیں کتنا بڑا اعزاز ہے. اور ہمارے حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پگڑی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. فرمایا کرتے تھے یہ جب میں نے تعلیم مکمل کی تھی تو میری دستار ہوئی تھی. یہ کوئی معمولی کپڑا نہیں، یہ میرے استادوں نے سند دی تھی کہ تو کچھ دین پڑھ گیا ہے. فرماتے تھے قبر میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا اس کو ساتھ. دستار فضیلت کو معمولی جلسہ نہ سمجھا کریں، یہ بڑا اعزاز والا معاملہ ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کئی حقوق رکھتا ہوں تو کئی حکم بھی مجھے ماننے پڑتے ہیں. جلسے چونکہ اللہ رسول کے نام کے ہیں، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں. ابھی تلاوت ہوگی ایک بڑی خوبصورت، آپ کا پروگرام جاری رہے گا. اور پھر میری گزارش ہے، اتنی دفعہ کبھی نہیں کوئی بات کی، بڑی گزارش ہے کہ ان بچوں سے پیار کریں، ان کو اتنی تسلی دے دیں کہ کوئی حفظ کر کے چھوڑے نہ، درس نظامی بھی پڑھے. درس نظامی والے کو اتنا پیار دے دیں کہ وہ کہے میں نے تخصص بھی کرنا ہے، میں نے آگے بھی نکلنا ہے. ان کو خوب آپ اپنی شفقتوں سے نوازیں. دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.